اگر غور کرو گے تو اس بچو گے کہ کتنی عظیم ہستی ہے وہ جس نے یہ سب کر رکھا ہے، وہاں پہنچو گے صرف اگر کلرز پہ غور کرو۔ وہ جن کے اندر یہ ان علوم کو جاننے والے، ان چیزوں پر ان ڈیپتھ غور کرنے والے، اور اس کے بعد اس غور و فکر سے اس نتیجے اس راستے سے اللہ کی عظمت کو پہنچنے والے، اس راستے سے اس کی عظمت کو پہچان لینے والے، اور اس سے ان کے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ قرآن نے کہا کہ یہ تو پھر میرے بندوں میں سے صرف علماء ہوتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور انجام سے ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں تھی جہاں ہمارا ڈرانے والا نہیں گزرا ہو ہماری طرف سے۔ یہ آیت آج درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 24 سے، سورہ نمبر 35، سورہ الفاتر کی آیت 24 سے۔ اس سے پہلے کی آیات ذرا سا دیکھ لیجئے، یہ 24 تھی، 22، 23 اس سلسلہ کلام کے لیے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے مردے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے تو پھر اسی کو اللہ کا قانون سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو اپنی قبروں میں پہنچ گئے ان کو تو تم بالکل نہیں سنا سکتے، یعنی جو بالکل مردوں کی طرح ہو گئے۔ ان انت الا نذیر، تمہیں تو صرف انجام سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ تم کوشش کرو تو ان لوگوں پہ کامیابی نہیں ملے گی، ان لوگوں کے ساتھ کامیابی نہیں مل سکتی جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو بالکل مردوں کی طرح ہو چکے۔ تو یہ تسلی دی کہ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے، خالی تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر چھوڑ دینا۔ کسی کی طرف سے آخری درجے کا اگر یہ یقین ہو جائے کہ بہت اچھے طریقے سے جانتے بوجھتے یہ جہنم میں جل کر رہے گا، اس کو یہ بچ ہی نہیں سکتا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے پھر قطع تعلق کر دے، اس کے بعد پھر دعوت اس کے لیے روک دے۔ اب اس آیت کے بعد پھر آیت نمبر 24 آج کے درس کی، خالی نذیر نہیں بشیر بھی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بات پوری مکمل ہوتی ہے اس سے کہ اچھے طرز عمل، قانون کی پابندی کرنے سے اچھے اعمال، کیا بشارتیں ہیں، کیا کس جگہ پہنچیں گے، کیا اچھا انجام ہوگا، اس سے آگاہ کر دیں، اور اس کے نقصان سے آگاہ کر دیں، متنبع کر دیں۔ نذیر اسے کہتے ہیں، ہمارے عام طور سے ڈرانے والا لکھا جاتا ہے اردو میں، آگاہ کرنے والا، وارننگ دینے والا، یہ ڈرانا نہیں، وارننگ دینے والا۔ یہ وارننگ دیتی کہ آگے یہاں جا رہے ہو تو یہاں جنگلی جانور ہے خطرناک، ادھر مت جاؤ، ادھر دلدل ہے، اچانک پاؤں پڑ جائے گا سامنے سے تو جھاڑیوں میں معلوم بھی نہیں ہوگا، تم دیکھ دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، ادھر مت جاؤ، ادھر جانے کا انجام تباہی ہے۔ یہ آگاہ کر دینا، یہ ہے کرنے والا جو ہے وہ نذیر، اور بشیر وہ جو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا کہ اس راستے پر جاؤ گے تو تم اچھے انجام کو پہنچو گے۔ اور یہ ہے انصاف کی بات کہ اللہ نے بتا دیا کہ تم ہی نہیں، پہلا خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے بھی یہی ہے، یہ خطاب آپ سے ہے کہ تمہیں بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں پہلو ضروری ہیں، خالی ڈرانا سے مطلب آگاہ کرنا تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا رخ ہے کہ کتنی اونچی کامیابیوں کی کتنی بڑی منزل ہے، ان دونوں کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
کہ ہم اس سے چلیے نہیں ملی کامیابی، نقصان بھی نہیں ہوا، کہیں بچ گئے. تو اس لیے یا بشیر یا نذیر یہ دونوں حصے جو ہیں یہ ضروری ہیں، بہت واضح کر دینا. اور پھر بتایا، فرمایا کہ بات تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حجت پوری کی گئی ہر امت کے اوپر، ہر بڑے گروہ کے اوپر. کوئی امت ایسی نہیں گزری جہاں ہماری طرف سے وارننگ دینے والا نہیں پہنچا، غلط انجام کے نتائج سے آگاہ کرنے والا یا وارننگ دینے والا. وہیں یکذبو کا، اب اس کے بعد اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں، قرآن شریف میں آیا نا جگہ جگہ، 2 جگہ تو یہ آیا کہ اپنی جان کیا گھلا گھلا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس بات کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو فرمایا کہ وہیں یکذبو کا، اس کے بعد اگر پھر تمہیں جھٹلاتے ہیں، فقد کذب الذین من قبلہم، یہ طرز عمل چلا آ رہا ہے، پہلے بھی جیسے ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے ساتھ. اور پھر ایک اور تسلی ہے اس کے اندر، یہ ذاتی پریشانی نہ ہو. وہ جو صادق اور الامین تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اس شخص کی زبان سے نکلی ہر بات حق ہے، سچی ہے، یہ ٹائٹل تھا اور یہ خطاب تھا، اب وہ جھٹلا رہے ہیں. اس کا بھی بڑا شوق، وہ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ سب بے انتہا اعتماد کرتے تھے. ان دنوں میں جب دشمنی تھی تب اپنی امانتیں رکھتے تھے، جان کے دشمن، اتنا اعتماد کرنے والے جھٹلا رہے ہیں. وہیں یکذبو کا، اور یہ کریکٹر ہونا چاہیے دائی کا، یعنی ساکھ ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے. کیا وہ جس وجہ سے بھی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کرنے والے، لیکن یہ ساکھ ہو، یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو کہ یہ کھرے لوگ ہیں. وہیں یکذبو کا فقد کذب الذین من قبلہم، کہ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے، تم اکیلے اپنے آپ کو مت سمجھنا کہ جھٹلا رہے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، رسول ان کے پاس آتے رہے. یہ پچھلے لوگوں نے زیادہ تر کو جھٹلایا گیا، اکثریت کو. رسول کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے، بینات. زبر جمع ہے زبور کی، اور زبور کے معنی صحیفہ، اسکرپچر. تو اسکرپچرز، گرنتھوں، کتابیں لائے. وبالکتاب المنیر، اور پھر جو کتاب ان کے پاس، جس کے ہر رسول جس کتاب کے ساتھ آیا وہ بالکل روشن تھی. کوئی اس کے اندر اس طرح کی بات نہیں تھی کہ جس سے یہ بہت واضح نہیں ہو جائے کہ کس بات کی، کس چیز کی خوشخبری اور کس چیز سے ڈرانا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے تسلی دی دوسری جگہوں پہ کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے. یہ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 33، قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون، ہمیں خوب علم ہے کہ تمہیں بڑا رنج اس بات سے ہوتا ہے یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تمہیں اپنے دل میں آج بھی سچا ہی مانتے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں یہ ظالم جو ہے. بات کیا ہوئی؟ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تمہیں نہیں جھٹلا رہے. اللہ کی آیات آپ ہی تو لائے تھے. تو پھر یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا نہیں ہوا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کہ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ کہنا کہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ بھئی جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ کوئی مثال دی تھی کہ یہ وارننگ دی جائے کہ ادھر مت جانا، خطرناک جانور ہیں. تو تمہیں سچا سمجھتا ہو کوئی، کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا، ہم سمجھ لیں گے. اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جس چیز کی وارننگ دے رہے اس پر یقین نہیں ہے، تمہیں جھوٹا نہیں مان رہے کہ ادھر فہم سے دلدل ہے یہاں، ارے کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ سب جاتے رہے ہم، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وارننگ دینے والا جو جانتا ہے وہ بتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ خود نہیں جانتا تھا، اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے.
اور انہیں اس کا یقین نہیں اس سے کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو ان کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، ان الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، انکار کیا اور جھٹلایا، ان میں فرق کیا ہے؟ کفر ہے زبان سے ٹوٹل منع کر دینا، ہم نہیں مانتے، جھوٹ، یہ انکار۔ اور کذب جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے جھٹلانا، وہ عمل سے جھٹلانا، ایسا کہ جیسے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن عمل وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی یقین نہیں ہے، ایک طرف ڈال دیا انہوں نے۔ بہت اس کی واضح مثال اس صورت کے اندر جو آپ سب کو یاد ہوگی، ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والوں کو دیکھا ہے تم نے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو، جو معاشرے میں تنہا رہ جائے اسے دھکا دیتے ہیں، اسے دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین جو جن کی گاڑی پہیہ جام ہو گیا ہے، کچھ کوشش نہیں کرتا ہے اس بات کے لیے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا کہ ان کا کچھ ہو جائے۔ فویل للمصلین، نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑی بوگس نمازیں ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے لعنت جو یہ نہیں کر رہے، لعنت ان نمازیوں پہ۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی صلات سے غافل ہیں، یہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے کیا چیز پیدا ہونی تھی، اس صلات کے مقصد سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ تو دکھاوے کی نمازیں ہو گئی، ریاکاری۔ یہ کیا ہے؟ یکذب بالدین، یہ ہے دین کو جھٹلانا، نمازیں پڑھنے والے۔ بات تو وہیں سے شروع کی نا، جو دین کو جھٹلاتا ہے، نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، لعنت ایسی نمازوں پر۔ فویل للمصلین، یہ ہے دین کو جھٹلانا، انکار کرنا ہم نہیں مانتے، یہ سب کچھ نہیں، غلط ہے۔ تو کفر اور جھٹلانے میں یہ فرق ہے۔ دین کو جھٹلاتا ہے یہ سورج، چھوٹی سی سورج، یہ کن کے لیے کہا گیا؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے، کہ یہ دین کو جھٹلانے والے ہیں، یکذبوا بالدین۔ فإنہم لا یکذبون، کا یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیات میں کٹھتی کر رہے ہیں۔ جہد یجحدون، جس سے آیا ہے یہ لفظ، اس کے معنی ہے جانتے بوجھتے پرواہ نہ کرنا، یا اس کے خلاف کچھ دلیلیں دینا، بحث کرنا، سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہی اس کی ہی بات ٹھیک ہوگا اور بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دوسری جگہ آیا، اس سے ذرا سا واضح ہو جائے گا یہ لفظ جہد، اللہ کی آیات سے یجحدون ولکن الظالمین، ظالم ہے۔ یہاں پہ کیا کیا؟ وجاہدوا بہا، انہوں نے اس کے معاملے میں جہد کیا، جانتے بوجھتے سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف اڑے ہوئے ہیں۔ یقین تھا، انہیں معلوم تھا کہ بات ان کی سچی ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم سے اور اپنے آپ کو بڑا استکبار، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی وجہ سے، یہ دل میں جانتے ہوئے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف دلیلیں دے رہے ہیں، یہ ہے جہاد کے معنی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ میں پھر واپس پرانی آیت پر آ رہا ہوں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم جو تمہیں سچا مانتے ہیں، جھٹلا نہیں رہے تمہیں، تو یہ بھی جانتے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو یہاں سے لائے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، صحیح ہوگا۔ آپ بھی تو یہ سب کہتے ہیں نا، آپ سب، اللہ نے جو بھیجا بالکل سچ ہے، پھر کرتے کیا ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مختلف موقعوں پہ الگ الگ میدانوں کے اندر کر کیا رہے ہیں، کہتے ہی ہیں کہ نہیں بالکل سچ ہے، اس کا انجام یہی ہوگا اگر ہم اس راستے کے اوپر گئے تو، یہ ہمیں یقین ہے، معلوم ہے ہمیں، ایسے ہی وہ ہیں۔ یعنی کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ یہ جانتے ہیں تم سچے ہو، یہ جانتے ہیں تم نے جھوٹ نہیں بولا کہ تم پر کلام نازل ہوا ہے، آپس میں خوب بحثیں ہوئی تھی، تب تاریخ میں موجود ہے،
جادو ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا نہیں جادو ایسا نہیں ہوتا, ہم نے بہت دیکھے جن پر جادو ہو جاتا ہے. یہ شاعر ہے, کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے, ہم نے تو بہت شاعری اور کلام کے تو ماہرین ہم لوگ, یہ شاعری ہے ہی نہیں. کہانت ہے, طرح طرح کی چیزیں آتی تھی, مجنون ہے, اس پہ کوئی اثر ہو گیا کہ بالکل نہیں ہوا ہے. ہم نے بہت دیکھے ہیں جو جن کے اوپر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو جو کچھ وہ سوچ سکتے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے ساتھ میں, ان کو سب کو خود ریجیکٹ کر چکے تھے, اس لیے کہ جھوٹا نہیں کہتے تھے. یہ کہنے کا مطلب کہ جادو ہو گیا, اس پر کوئی اثر ہو گیا, اس پر یہ شعر نکلتے ہیں اس کی زبان سے, یہ طرح طرح کی باتیں کہنے کے, یہ ساری چیزیں سوچنے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جھوٹا نہیں سمجھ رہے ہیں, کچھ گڑبڑ ہے اس کے ساتھ میں. اس ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ ان میں سے کچھ نہیں ہے, ان کی بات حق ہے. جھوٹے تو یہ کبھی نہیں تھے, الصادق تھے, ہیں, لیکن جو کچھ لائے وہ بھی حق ہے. اب اس یقین کے بعد تکبر میں جھٹلاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے, یہ اصل میں اللہ کی آیات کو یہ ظالم جو ہے ان کے ساتھ میں جانتے ہوئے اس کے اپوزٹ راستے کے اوپر جا رہے ہیں, خوب جانتے ہوئے کہ نقصان کا راستہ ہے. ان میں پھر کہہ رہا ہوں, ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہی دعویٰ ہے کہ نہیں صحیح ہے سب, کہتے پکا یقین ہے, پکا ایمان ہے ہمارا. تو جو منہ سے بار بار یہ کہتے ہیں پکا یقین اور پکا ایمان ہے, وہ کیسے چلے جائیں گے, وہ کیسے جانتے بوجھتے اس راستے کے اوپر چلے جائیں گے؟ یہ ہے دین کا جھٹلانا, اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. وہیں یکذبوک, اور جھٹلاتے ہیں نا تمہیں. فقط کذب الذین من قبلہم, وہی آیت ہے, لیکن اس کا اگلا حصہ ایک توجہ طلب ہے ذرا سا. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس کلیئر دلیلیں آ گئی, آرگومنٹس, واضح دلیلیں آ گئے. قرآن دلیلوں سے بات کرتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اندھ وشواس کو نہیں کہتا کہ کہہ رہے ہیں تو مان لو آنکھیں بند کر کے. کہتا ہے قرآن کی آیات کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے مت گر جانا. یہ آخری بات ہے جو کہہ دی گئی کہ اللہ کے رحمان کے اصل بندے تو ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ریمائنڈر دیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات کا, قرآن کا, لم یخروا علیہا, اس پر ماتھا نہیں ٹیک دیتے, ثم وعمیانا, بہرو اندھوں کی طرح سمجھ کر مانتے ہیں. تو قرآن تو خود اللہ نے, یعنی یہ اس دنیا میں کوئی اسکرپچر ایسا نہیں ہے جو اس درجے تک جا کر دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے دلیلوں سے سمجھائی ہے ہر بات, سمجھ کر مانو. اگر اس کو بھی آنکھیں بند کر کے مت مانو, سمجھ کر مانو. ہاں اللہ کا کلام ہے, ہم مانتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نہیں مانتے اصل میں. تو جب وہ سمجھ کر ماننے والی بات اندر رگو پہ میں سرایت کر جاتی ہے, وہ ہوتا ہے اصل یقین. تو یہ زبانی بات ہے کہ ہاں ایسا ہوگا, وہ بچپن سے سنا ہے, نانی نے بتایا تھا, دادی نے بتایا تھا, پھر والدہ نے, والد نے, یہی سب بتایا تھا. جاءتہم رسلہم بالبینات, بین واضح روشن دلیلیں. رسول دلیلیں لاتے تھے, جو کلام لاتے تھے وہ دلیل, قرآن دلیلوں سے بھرا ہوا ہے. دلیلیں مانگتا ہے, دلیلیں دیتا ہے. قل ہاتوا برہانکم, اپنی لاؤ دلیلیں, ان کنتم صادقین, سچے ہو تو اپنی لاؤ, ہم تو دلیلیں دے رہے ہیں. دلیل مانگتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے اللہ کا کلام ہے مانتے کیوں نہیں, اس کے خلاف دلیل لاؤ سچے ہو تو. بالبینات والزبر, اب یہ بڑی اہم بات ہے. لفظی معنی تو اسکرپچرز کے ہیں, میں بتا چکا آپ کو. زبور معنی صحیفہ, اسکرپچر گرنتھ, یہ اس کے جمع ہے زبر. قرآن برابر بہت سے موقعوں پہ بعض جگہ تو ایک ہی جیسے معنوں کے الفاظ لاتا ہے, بہت سی جگہوں پر اپوزٹ ورڈز لاتا ہے ایک دوسرے کے معنی کلیئر کرنے کے لیے. اس میں کھلی دلیلیں تھیں اور زبور بھی تھے. اس سے ہمیں ایک زبور کے معنی معلوم ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے معنی کہ جہاں بینات وہ جہاں کھل کر واضح طور پر سامنے سے جسے محکم باتیں کہتے ہیں ایسے کہی جائیں. زبور وہ جہاں کچھ تشبیہیں دی جائیں, النکاروں میں سمجھایا گیا ہو. یہ سارے اسکرپچر میں قرآن میں بھی ہے,
اور پچھلے سارے. تو وہ نبی آتے تھے, ان کے کلام کے اندر یہ بھی ہوتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا. جب مثالیں دے کر النکرت بھاشا کے اندر ایسے بھی سمجھایا جاتا تھا, کلیئر کٹ لفظوں میں بھی کہا جاتا تھا, بالبینات والزبر. اور پھر وہ جو کچھ کتاب بنتی تھی وہ بالکل روشن کتاب ہوتی تھی. وبالکتاب المنیر, یہ تینوں صفات اس کی, رسول جو کچھ لے کر آتے تھے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا. پھر دیکھو انجام کیا ہوا ان کا, جو ان کا کیسا انجام ہوا, کس طرح کا جو انکار کرنے والے تھے. تو تاریخ بھری پڑی, تو قرآن بار بار بھی تاریخ کے حوالے دیتا ہے کہ دیکھ لو نا, آنکھیں کیوں نہیں کھولتے کہ جنہوں نے کیا ان کو ہوا کیا ان کا. ہمیشہ ہر دور میں یہی رہا ہے. مثلاً آج جن کے پاس پاور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں ختم ہوگی. دیکھتے رہے تاریخ کے بہت بڑے بڑے 30 مار خاں, ان سے بہت بڑے زیادہ پاور والے تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں, اپنے لیے سمجھتے ہیں کہیں نہیں جائے گی. یہ ہمیشہ رہا ہے. ان سے پہلے جو تھے کہیں جگہ جگہ الگ الگ شہروں کے اندر بڑے لیول کے اوپر بھی ایسے لوگ جو سمجھتے تھے ہماری پاور نہیں جائے گی, پھر ویسے ہی دوسروں کے ساتھ کرتے تھے. اور پھر دیکھ لو کیا ہوا ان کا. اس وقت سبق نہیں لیا کہ پہلے دیکھتے رہے کہ کیا کیا ہوتا تھا, تب نہیں سبق لیا جب پاور تھی. تو کیف کان نکیر, تو قرآن وہ مثالیں دیتا ہے. اب وہ مثالیں شروع ہو رہی ہیں کہ یہ تو جھٹلاتے ہیں, کائنات نہیں جھٹلاتی, یونیورس نہیں جھٹلاتی. یونیورس کو جو لاز اس کو دے دیے گئے ہیں وہ ان پر ویسے ہی عمل کرتی ہے جیسے قانون ہے. ساری یونیورس تمہیں دیے گئے, تم کہتے ہو مانتے اور نہیں مانتے, یہ جھٹلانا ہے. الم تری ان اللہ, یہ اب مثالیں اس کی شروع ہوئی. جھٹلانے کی بات تھی کہ دیکھ لو, یہ نہیں جھٹلاتے. یہ پروسیس اس کے اندر جو قانون رکھا گیا اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں, جیسا ان سے کہہ دیا گیا ہے اس کو صحیح مان کر. ویسے نہیں چلتے تو ان کا اس یونیورس کا یا کائنات کا جھٹلانا ہوتا. تم نے دیکھا نہیں, ان اللہ انزل من السماء ماء, آسمان سے جو نازل اللہ نے پانی نازل فرمایا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, بڑی اہم آیت, سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت اہم, یہاں سے جو شروع ہوا ہے بڑا غور کرنے کا ہے. دیکھیے گا ذرا اسی جگہ سے, فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, آگے آئے گا پیک اس کا. پھر اس کے بعد پانی وہی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے, لیکن الگ الگ جو پھل ہوتے ہیں ان کے رنگ الگ. بات ساری رنگوں کی کہی ہے اس جگہ پر. آگے بھی اور اس کے آگے کے آیات, ان کے کلرز الگ الگ, سب کے جتنے بھی پھل آتے ہیں سامنے, پھل سبزیاں سب الگ الگ کلرز کے. تم نے اس پہ غور کیا کچھ؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ, پہاڑ دیکھو کہیں تمہیں اس کے اوپر اسٹرائپس ملیں گی, بہت ویسی پٹیاں جو ہیں بڑی دور تک, جو بھی سفید, حمر لال, مختلف الوانها, الگ الگ کلرز ان پہاڑوں کے. غرابیب اسود, کچھ ملیں گے بہت ہی گہرے, ان سب سے الگ ہٹ کر بلیک, کالے. کبھی اس پر غور کیا کیوں ہوتا ہے پہاڑ ہے چاروں طرف, یہاں پہ اس کلر کا, یہاں ایسا کلر ہے. دیکھیے کیسے کیسے ہوتے ہیں, شاید نہیں دیکھے ہوں آپ نے. یہ لیفٹ میں جو ہے اوپر یہ چائنا کا ہے, سب سے اوپر جو ہے یہ چائنا میں ہے, یہ ارجنٹینا میں ہے, رائٹ میں جو ہے پیرو میں, ساؤتھ امریکہ میں, اور یہ لیفٹ میں جو ہے یہ یو ایس اے کے اندر ہے, اور یہ رائٹ میں جو ہے اوپر یہ ماریشس میں. کتنے کلرز ہیں ایک, میں نے ایک ہی اس کے اندر کلرز بھرے پڑے دور تک. یہ ماریشس کا ہے, یہ سب الگ الگ جگہوں کے, الگ الگ علاقوں کے. اور یہ میں نے نہیں لیے کالے براؤن, تو آپ نے بہت دیکھے ہی. تو توجہ دلا رہا ہے کہ یہ اتنے الگ الگ کلرز یہ کیسے آ رہے ہیں اس کے اندر, پتھروں میں کلر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا اس پر؟ آپ کے لیے تو غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے, کہ یہ عام طور سے ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں بھائی, اس پہ کیا سوچنا کہ یہ اس رنگ کا کیوں ہے. قرآن کہہ رہے تمہارے غور کرنے کی بات تھی. آگے وَمِنَ النَّاسِ, وہی چل رہا ہے سلسلہ, بڑی اہم بات آ رہی ہے آگے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ,
انسانوں میں دیکھ لو، ہر رینگنے والے یا چلنے والے جاندار میں دیکھ لو، دواب کہتے ہیں، دبا اس کی جمع دواب، والانعام مویشیوں میں دیکھ لو، مختلف الوانو، یہ کلرز الگ کیسے ہو جاتے ہیں، کالی بھینس سفید گائے، انسانوں میں یہ الگ الگ کمپلیکشنز کیسے ہوتے ہیں، پوری جینیٹک سائنس ہے وہ کہ کیسے ہوتے ہیں. ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے نا، جینز تو وہاں سے چلی ہیں، اب یہ اتنے الگ الگ رنگ کیسے ہو گئے دنیا کے اندر چاروں طرف. تو یہ اس کی یہ ڈیتھ میں جانے کے بعد پوری جینیٹک سائنس ہے کیسے ہو گئے. کسی بچے ایک ہی گھر کے اندر جہاں سارے لوگوں کا کمپلیکشن بہت ڈارک ہوتا تھا، ایک بہت ہی گورا نکلا، آنکھیں بھی نیلی. کئی نسلوں پہلے کوئی ایک جین تھی وہ چلی آ رہی تھی، ابھی تک اس کا کروموزوم نہیں آیا تھا، آ گیا یہاں پر. یہ پورا ایک اس کا لا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اگر ہم میرج جو ہے وہ اس سے باہر کر لیں، کہیں دور ریلیشن شپ سے باہر کریں تو، اور باہر کرتے چلے جائیں، کتنے دنوں کے بعد وہ پھر کروموزوم آتا ہے نکل کر، الٹیمیٹلی جین ریپیٹ ہوتی ہے. یہ سارا علم کبھی غور کیا کہ کیوں ہوتے ہیں ایسے مختلف؟ کذالک، ایسا ہی ہوتا ہوا ہے. اب بات سنو، جانوروں کو، انسانوں کو، مویشیوں کی بات کہی، پہاڑوں کی بات کہی، پھلوں کی بات کہی، آسمان سے پانی تو ایک ہی آتا ہے، پھلوں کے رنگ الگ الگ ہو جاتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت اس میں ترجمہ ہمارے عام طور سے ہوتا ہے اللہ سے جو ڈرتے وہی ہیں، ڈرنے کے لیے خوف آتا ہے. خشیت کہتے ہیں ان آف سم تھنگ، جیسے کسی بہت بھاری بھرکم شخصیت ہو تو دوسرا ایسے مروب ہو جائے زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکل پا رہی، اس کا اتنا زیادہ رعب طاری ہے کہ بول نہیں پا رہے، کچھ یاد سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کچھ کہنا تھا تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. اسے کہتے ہیں خشیت، یعنی یہ اس طرح کا جیسے ہم ڈر کہہ لیں. انما یخشی اللہ، اس سے پورا رعب یعنی پوری اس کی عظمت اس جن کے اوپر اثر کرتی ہے، اس کی واقعی عظمت، وہ لوگ ہوتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ 2 جگہ ہے علماء. ایک علماء بنی اسرائیل، تو پھر اسے تو رہنے دیں. اب ایک ہی جگہ آیا ہے لفظ علماء، وہاں تو الفاظ علماء بنی اسرائیل، ایک ہی جگہ آیا ہے لفظ علماء. جو ہمارے یہاں علماء کون ہوتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں نکلتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں. یہ سارے علوم ہیں ان کے پاس، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں. ارے قرآن بھی آخر کی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، بس سورہ بقرہ، کچھ سورہ عمران، کہیں کہیں بیچ کے کچھ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد وہ نکلتے ہیں ایسے وہ سند لے کے کہ اب یہ سب سے اوپر ہے. نہیں پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، یعنی استاد سے بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے، اور استاد سے جو پڑھتے ہیں ان استاد نے اپنے استاد سے پڑھا ہوتا ہے، ان استاد نے اپنے استاد سے پڑھا ہوتا ہے، جو وہ کہیں وہی امتحان میں لکھنا ہوتا ہے. کسی جگہ اگر اب آگے دنیا میں کتنی سوچنے کی باتیں آتی چلی جا رہی ہیں، وہ سب حصہ غائب. یہی ٹریننگ ہوتی ہے، سوچنا مت، تمہیں نہیں غور کرنا ہے. بہت بڑے لوگ تھے جہاں سے یہ آ رہی ہے ساری بات، آتی چلی جا رہی ہے. جہاں ارتقاء ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنے بڑے تھے نیوٹن اور چاہے جتنے بڑے تھے آئنسٹائن، ایک اسٹوڈنٹ اگر ثبوت چاہیے کسی پرنسپل کو، کسی لا کو اگر ڈسکور کرتا ہے، نکال کر لاتا ہے، تو دنیا ثبوت مانگتی ہے، نہیں کہتی ہے آپ کی یہ مجال، آپ آئنسٹائن کو کہہ رہے ہیں. ثبوت دے دے تو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ہے ارتقاء کا راستہ. حق پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں، غلطیاں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں. علماء کن کو کہا؟ یہ نہیں کہ یہ میں کہہ دوں یہ جیولوجسٹ یا یہ سائنٹسٹ یہ علماء ہیں، وہ جن کے اندر یہ ان علوم کو جاننے والے، ان چیزوں پر ان ڈیپتھ غور کرنے والے، اور اس کے بعد اس غور و فکر سے اس نتیجے اس راستے سے اللہ کی عظمت کو پہنچنے والے. یہ ضروری ہے. کہتے یہ تو سب ہوتا چلا ہے، کہتے نا سر ہو رہا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہو رہا ہے. اس راستے سے اس کی
عظمت کو پہچان لینے والے اور اس سے ان کے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ قرآن نے کہا کہ یہ تو پھر میرے بندوں میں سے صرف علماء ہوتے ہیں. وہ تو تب ہوں گے جب ان چیزوں کا علم ہوگا، جب اس پہ غور کریں گے. یہ کیوں پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، پتھروں کے رنگ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پہاڑ بنے ہی کہاں سے، ابھرے کہاں سے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ان کی اپنی ہر جگہ جو ان کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس اس کے اندر اس جگہ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے جب وہ اوپر ابھرتے ہیں ان کے پریس کرنے سے وہ حصے جو پہاڑ بنتے ہیں، تو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس وقت کا، اس جگہ کا جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے جب انوائرمنٹ میں جو آکسیڈیشن ہوتا ہے، اس آکسیڈیشن سے الگ الگ کلر الگ الگ میٹل کے ریئیکشن سے بنتے ہیں. اللہ نے یہ پھیلا رکھی چاروں طرف خوبصورتی. لیکن بات یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک پروسیس معلوم کرنی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر کتنا اللہ نے چاروں طرف پھیلایا ہے کوئی اسے کرنے والا، یہ خود سے نہیں ہوتا چلا جا رہا، تو اس کی عظمت کو پہنچے، اس کا تاثر قائم ہو ان چیزوں کے اوپر. کبھی بیٹھ جائیں پہاڑ کی چوٹی پہ، دور تک دیکھتے رہے، بہت دور تک کھو جائیں اس کے اندر اور غور کریں کہ کتنی دور تک نظر جا رہی ہے، کیا کیا رکھا ہے اللہ نے. یہ سب خود سے ہو گیا ہے، کسی کا کیا ہوا ہے. تو گزرا نا سورہ نمبر 16 کے اندر، سورہ النحل کے اندر کے، ارے اس میں خوبصورتی دیکھو، جو شام کو جو جانور آ رہے ہیں چرنے کے بعد اور پھر یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں صبح اور شام کی، کبھی اوپر کھڑے ہو کے دیکھو کتنا جمال ہے اس کے اندر، کتنا حسن ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے. خیر دیکھیے، اور ان اللہ عزیز غفور، طاقت بھی رکھتا ہے، تمہاری غلطیوں کو ڈھانپتا بھی ہے. جس کے پاس طاقت ہو وہی ڈھانپ سکتا ہے. غفور اسے کہتے ہیں، مغفرت فرمانے والا. معاف کرنے والے کو نہیں کہتے، یہ معاف تو عفو ایک الگ لفظ ہے. دیکھیے اب یہ اور دیکھیے، دراصل اس سے ریلیٹڈ اصل میں علماء لفظ تو آ چکا، بس ایک ہی دفعہ آیا ہے قرآن میں، لیکن کتنا قرآن نے غور اس بات کو اہمیت دی ہے. تخلیق کائنات پر غور کرو، یہاں تو صرف ایک رنگوں کا ایک طرف سے سب کے الگ الگ نام دے کے یہاں صرف ایک کلرز کی بات کی تھی یہاں تک، کہ کبھی اس سے بھی غور کیا؟ اگر غور کرو گے تو اس وجہ کہ کتنی عظیم ہستی ہے وہ جس نے یہ سب کر رکھا ہے، وہاں پہنچو گے صرف اگر کلرز پہ غور کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہاں بھی کلر کی بات آ رہی ہے. اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے کمپلیکشنز کا ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے پیچھے لا ہے اللہ کے، ایسے نہیں کوئی ڈارک کمپلیکشن کا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فیئر کمپلیکشن کا پیدا ہو جاتا ہے. اس سب کے پیچھے قانون ہے. ایسے ہی نہیں کوئی پہاڑ جو ہے وہ کسی کلر کا نکل آتا ہے، پتھر کسی کلر کے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کے قانون ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ دوسری جگہ آیا. اللہ عالم علماء تو وہاں آیا تھا، لیکن عالم کی جمع ایک عالمین بھی ہے. علماء بھی جمع ہے، عالمین بھی عالم کی جمع ہے. تو یہ دوسری فارم میں لفظ عالم آیا ہے. اس میں نشانیاں ہیں. ان چیزوں پہ غور کرو، کائنات کی تخلیق کے اوپر غور کرو، آسمانوں اور زمین، اور اس میں کتنے چینجز اور کتنی اختلاف بھرا ہوا ہے اس کے اندر، کتنی مختلف ہے ایک دوسرے سے. اس کے بعد یہ کائنات جو ہے وہ پوری ایک یونیشن کے اندر چل رہی ہے. اس پر غور کرو. اس میں نشانیاں ہیں عالمین، علماء کے لیے، علم والوں کے لیے. عالمین یہ ہے علم والوں کی، عالم کی جمع ہے. عالموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بھائی ترجمے میں تو لکھ دیا علم والوں کے لیے، ورنہ ترجمہ یہی ہے لآیات للعالمین، عالموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کلر کی بات یہاں بھی رکھی ہے. اور دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن اور رات اور دن کا جو لگاتار، اس رات اور دن کے اندر دن چھوٹا بھی ہو رہا ہے، دن بڑا بھی ہو رہا ہے، روز بلا ناغہ، اور اس سے کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں پوری زمین کی، پوری لائف کے اوپر، لیونگ تھنگس پر بھی اور نان لیونگ تھنگس کے اوپر ہی. واختلاف اللیل والنہار لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں اولی الالباب، جو عقل والے ہیں، دانش مند لوگ ہیں. تو عقل والے وہ ہیں جو ان چیزوں پر غور کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ، لیکن کس لیے غور کرتے ہیں؟ یہ ان کو کریٹر کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر کریٹر کی اصل عظمت ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جو ان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں. ورنہ ہرے کہتا ہے ہاں بھائی اللہ نے یہ سب بنایا، واہ اللہ اکبر. اس میں اور کسی ایک خالی آنکھ
ہیومن آئی کی اگر ڈیٹیل کو سمجھنا شروع کر دیں اور بات کرنا شروع کر دیں تو عقل دنگ رہ جائے، تب کہیں اللہ اکبر، وہ بات ہی اندر کچھ اور ہوتی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کریشن غور کرنے والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں کے اوپر، لیٹے لیٹے، ابھی وضو بھی نہیں ہے، غسل کی حاجت تھی وہ بھی چاہے نہ ہو، وہ یاد کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر کرتے کریشن پر، آسمان اور زمین کی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ کچھ بھی تو ایک دوسرے سے ہٹا ہوا نہیں، سب ایسے ریلیٹڈ ہیں، پوری یونیورس ایسے یونیشن میں کام کر رہی ہے، اتنی الگ الگ طرح کی چیزیں، کچھ بھی باطل نہیں بنایا، بے مقصد کچھ نہیں بنایا۔ اس نتیجے پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، سبحانک، میرے اندر بہت فالٹس ہیں اللہ، پھر مجھے غلطیوں کی طرف جانے سے بچا لیجیے جو آگ کی طرف لے جائیں گے، فقنا عذاب النار۔ ان فی دوسری سورہ بقرہ میں آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہی بات شروع میں، آسمان اور زمین کی کریشن اور دن اور رات میں جو چینجز آ رہے ہیں، اس سے جو ہر چیز کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھو شپس کو، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا، شپس کے لیے قرآن نے 3 الفاظ استعمال کیے، چھوٹے اور بڑے، اور بڑے سفینہ، اور یہ فلک کہتے ہیں بڑے جہاز کو، جو جب تب نہیں ہوتے تھے۔ جیسے کہا تھا کہ دیکھو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے، کہاں ہوتے تھے ایسے، وہ جو کشتیاں تھیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح، اب ہوتے ہیں، پکچر بھی دکھائی تھی پچھلی بار۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان شپس کو دیکھو، یہ اس قرآن نے تب کہا تھا، ان تجری، وہ چلے جا رہے ہیں سمندر میں، جا رہی ہیں ان چیزوں کو لے کے جن سے انسانوں کو نفع ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ شپس کو دیکھو چلے جا رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انسانوں کے نفع کے لیے کام کر رہے ہیں، الناس کے، دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو اس طرف خاص طور سے توجہ دلائیے کہ تمہیں اس کی عظمت تک پہنچو، اور تمہیں دنیا کے انسانوں کے نفع کی بات تمہیں سوچنی چاہیے۔ دیکھو اللہ نے جو کچھ رکھا نا، وہ جو چیز وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جس سے انسانوں کو نفع پہنچے گا وہ رہے گی، اور کوئی شپ اور وہ ایسی ہو کہ جس سے نفع نہیں پہنچ رہا ہو، وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک طرف ڈال دیں گے، ڈسمینٹل کر دیں گے۔ پھر وہ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں جن سے انسانوں کو، بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء، اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا، فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، اس سے آ جاتی ہے، اور طرح طرح کے پھر اس کے جاندار جو ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو اس بہت عرصے تک جو ڈورمنٹ مردہ پڑے رہے تھے، سانس تک نہیں آ رہی تھی، بند تھی سانسیں۔ یہ تو آپ سامنے دیکھتے ہیں جو پاپولر کے پیڑوں کو، تو کتنے مہینے تک ایسے ہوتے ہیں، لکڑی کو تو ایسی چٹ سے ٹوٹ جائے گی کہ یہ تو مردہ ہے، آواز چٹ کے ساتھ میں ٹوٹے گی، یعنی موئسچر کا رتی برابر کوئی ہے کچھ بھی نہیں، اور ننگی کھڑی ہوئی چٹانیں، اور پھر وہ فروری آتے ہی پھر جو اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ساری ہریالی آتی ہے، یہ جان آ گئی دوبارہ، مردہ تھا۔ ایسی جانور بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں جہاں جان آ جاتی ہے۔ مجھے بچپن کی ایک بات یاد ہے، ایسے گراؤنڈ تھا وہاں دلی میں، ہم جا رہے تھے، میں اپنے والد کے ساتھ، چھوٹا تھا یہ مجھے یاد ہے، ایک جگہ چلتے چلتے رک گئے، بولے دیکھو یہ کیا ہے، زمین پر وہاں ریت ریت سی تھی، قریب میں دلی میں وہاں جمنا بھی تھی، یہ دیکھو کیا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، پاؤں سے ہم نے ذرا سا ایسے ایسے بھی کیا، اچھالا، کہ کچھ وہ ہے، کوئی کپڑا نہیں، چمڑا سا ہے، تو بولے مینڈک ہے، اسی میں جان پڑ جائے گی، یہ تو ادھر جمنا، ادھر سے کسی طرح ریت ویت کے ساتھ ادھر آ گیا، اسی میں جان پڑ جائے گی، یہ مردہ مینڈک ہے، یہ وہ نکل آتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، بارش نکلتے بیر بہوٹیاں، اور تو جانتے نہیں آج کل کے بچے بیر بہوٹی کیا ہوتی ہے، جگنو، تو اور اس سے پہلے سارے غائب تھے۔ وبث فیہا من کل دابہ، جاندار جگہ جگہ جو ہیں وہ پھر پھیل جاتے ہیں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور یہ کنٹرول میں ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ بادل۔ جہاں طوفان آتا ہے وہ چاہے جتنی بڑی جگہ، وہ نہیں روک سکتے طوفان کو۔ اب اتنا پتہ لگا لیا ہے کہ وہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، شاید ادھر آ جائے، شاید ادھر بھی آ سکتا ہے، شاید بچ کے نکل جائے، بڑا خطرہ ہے، انتظام کر لو۔
اور کچھ نہیں کرتے، اسے نہیں روک سکتے کہ نہ آئے. زلزلے کا تو پتہ ہی نہیں ارتھکویک کب آ جائے گا. بتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا اور بادل جیسے مسخر کیے ہوئے کہ کب اٹھیں گے. لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، بادل آئے 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 نکل گئے، یہاں نہیں برسے، نہیں برس رہے، کہاں برس رہے وہ جانتا ہے. کالے بادل ہیں، بہت دنوں سے بارش نہیں ہو، نکل گئے. بس یہ اس کے قانون کے مطابق بینس. یہ ساری گنائی جو ہاں جاتے رہی کہ تم لوگ تکذیب کرتے ہو، یہ کائنات اللہ کو نہیں جھٹلاتی، اس کے قانون کے مطابق جاری ہے. بین السماء والارض لآیات لقوم، اور یہ جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ مسخر بادل، یہ فرسٹ لیئر سے اوپر نہیں جاتے. سما اس لیے کہا ہے، سماوات 7 لیئرز، وہ تو آسمان الگ ہے، اور انہی کو زمین، یہاں پہ یہ جو 7 پروٹیکٹیو لیئرز ہیں، حفاظتی پڑتے ہیں زمین کے اوپر، انہیں بھی سماوات کہا ہے. یہ 7 ہیں، ان میں سے جو فرسٹ لیئر ہے، یہ بادل اس سے اوپر نہیں جاتے. بین السماء والارض، اس پہلی لیئر پروٹیکٹیو لیئر اور زمین کے بیچ میں رہتے ہیں. اس کے اندر ہے لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. عقل سے کام لینے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے. ہم کہیں نہیں ہمیں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. وہ کتنی تاکید ہے ہمیں کن کن چیزوں کو علم وہ جو بامقصد ہے، وہ جو تمہیں کسی صحیح نتیجے پر لے جائے، ورنہ خالی ڈیٹا ہے بیچ میں. یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہیں اور سائنٹسٹ بن رہے ہیں، یہ ڈیٹاز ہیں سارے، جو آخر میں صحیح تمہیں نتیجے کے اوپر لے جائے، اصل نتیجے پر لے جائے، وہ علم ہے. اور پھر وہ علماء ہیں جو اس کے ذریعے ان کی خشیت طاری ہو جائے کہ کیا بات ہے، یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے، کون کر سکتا تھا. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنے والے سمجھ کر جو لوگ ہیں، بے شک وہ جو صلاۃ کا قیام کرنے والے. صلاۃ کی ڈیٹیل بہت معلوم ہے آپ کو. صلاۃ اس نماز کو بھی کہتے ہیں جو ہماری 5 وقت کی، اور صلاۃ پورے نظام کو بھی کہتے ہیں دین کے. اس نظام کو قائم کرنے والے، اس نماز کے بھی قائم کرنے والے. مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. بہت زور دیا قرآن نے اس کے اوپر، ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یرجون تجارت لن تبور، وہ تجارت کر رہے ہیں جو کبھی بھی، جس کے اندر انفلیشن نہیں آئے گا، کساد بازاری نہیں آئے گی، ڈفلیشن، یہ سب کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر. وہ تجارت وہ ہے جو پھلے پھولے گی، جس سے برباد نہیں ہوں گے جو یہ کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ ہیں یہ جو واقعی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یہ سب کرتے ہیں. اور وہ پھر ورنہ تو تلاوت تو پھر کرتے ہی رہتے ہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو ان کا بدلہ، پورا اجرت پوری دے دے. پورے قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا ایک جگہ بھی اللہ اپنی عطا سے، جیسے ہوتا ہے نا جنت دے دے، جو یہ ہے بدلہ اس کا جو تم کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ دے رہے ہیں. ہر جگہ یہ ہے، تم نے جو کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی ہم نے بخش دیا. کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے ہم نے سوچا اور تمہیں دے دی. تم جو کر رہے تھے یہ اس کے بدلے ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ پورا بدلہ دیں، پورا بالکل واپس کر دیں. اجورہم، ان کی اجرتیں، جسے ہم اجر کہتے ہیں نا، یہ اجرت ہوتی ہے. اجر نیکی، ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے سب اجر سے. اجر ہوتی ہے اجرت، ایگزیکٹ تمہیں اس کا بدلہ دے دیں جو تم کرتے تھے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، یہ ہے فضل، جتنا تم نے کیا تھا وہ ملے گا، اب اس کے اوپر جو ملے گا وہ اللہ کا فضل ہے. کہا قرآن کے اندر، قرآن شریف کے اندر، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، سب ہوگا. یہ تو 3 الفاظ میں سب کچھ کہہ دیا کیا ملے گا جنت میں. جو بھی چاہو گے، اب انسان کی چاہنے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، جو چاہو گے سب ہوگا. تم کتنا چاہ سکتے ہو وہ بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے. وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اور ہے. پھر
تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, چاہ بھی نہیں سکتے تھے. انسان کی تمناؤں کی کوئی لمٹ نہیں, کہ وہ تو سب ہو جائے گا. اب اور ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکتے تھے, تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ولدینا مزید, ہمارے پاس اور ہے. یہ ہے فضل اس کا. انہ غفور شکور, وہ مغفرت بھی فرماتا ہے, چھوڑتا ہے چیزوں کو, بائی پاس کرتا رہتا ہے, اور وہ محنت کا صحیح نتیجہ دیتا ہے. یہ اللہ کا شکور ہونا ہے, یعنی تمہارے شکریہ کا قبول فرمانا. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ, اور جو کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجی وحی کی, هو الحق, وہ الحق ہے. الحق اسی سے حقیقت بنا ہے لفظ, حق سے حقیقت. حق اسے کہتے ہیں الحق جس کے نتیجے محسوس شکل میں سامنے آ جائیں حقیقت بن کر, وہ الحق ہے. ورنہ اس سے پہلے ابھی کہیں چھپے ہوئے تھے, اب سامنے آ جائیں حقیقت بن کر. هو الحق مصدقا لما بین یدیہ, اس سے پہلے بھی ہم جو کچھ بھیجتے رہے تھے یہی کہتے چلے آئے تھے, اصل میں جو کچھ تھا اس کے اندر یہ اس کی تصدیق ہے جو کچھ پہلے آیا تھا. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, اللہ اپنے بندے کی ہر کام کی خبر بھی رکھتا ہے, دیکھتا بھی ہے. ثم, اس کے بعد آپ کا ذکر آ رہا ہے, اور اصل میں تو یہاں بھی تھا, تمہاری طرف کتاب بھیجی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی. اب جو کوئی بھی پڑھ رہا ہے اس کو, اس کے لیے ثم, اس کے بعد اور رسنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے کچھ بندوں کو سلیکٹ کیا, اس کتاب کا وارث بنا دیا انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کو جو کچھ کتاب سے کرنا تھا, وارث کیا مطلب ہوا اس کا, جو وارث بنا دیا, کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آ رہی ہیں. اس کتاب کا ہم نے وارث بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا, یہ ہے امت محمدی. ہر رسول جب آتا ہے, رسول سارے نبی نہیں, رسول انقلابی ہوتے تھے نبیوں کے اندر, تو وہ گروپ کو ٹرین کرتے تھے, کچھ ٹریننگ دیتے تھے, تربیت کرتے تھے, ٹریننگ دیتے تھے, کچھ ایک نظام کو بدلنے کے لیے. یہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے اور رسولوں سے امتیں چلتی تھی, نبیوں سے نہیں. امت بنی اسرائیل چلی آ رہی ہے, بہت سے نبی بیچ میں آئے, ہم نے تو وہ کتاب جو آتی تھی ہم نے اس کا وارث بنایا ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا. اب اس قرآن کا وارث امت محمدی. رسولوں سے امت ہوتی تھی, امت وہ ہوتی تھی. ویسے تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ الگ ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کے بندے بن کر رہو. انسانوں جنوں کو سب کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا مقصد بنا لے, کہ بندگی کی زندگی اختیار کرے. امت یہ ملتے ہیں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے, کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنائی, بلڈ ڈونیشن کی, ایک ہیلتھ کیئر کی آرگنائزیشن بنائی. اب کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی مزدور ہے, اور یہ سب اکٹھے ہیں اس آرگنائزیشن میں. تو اس آرگنائزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے, تو اس مقصد سے جتنے اتفاق رکھتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. اس لیے کوئی آرگنائزیشن تب تک بنتی ہی نہیں جب تک اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز نہیں ہوتے, ورنہ آرگنائزیشن نہیں ہوتی, رجسٹر ہی نہیں ہوگی. وہ لائیے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیوں بنی ہے, کیا کریں گے, اغراض و مقاصد. امت ایک آرگنائزیشن ہے. یہ سب جو ملے, جو مسلمان الگ الگ اپنی جگہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ سب ملے, اور ملنے کے بعد یہ امت جو کہلا, اس کا مقصد الگ سے بتایا تھا کہ اس امت کا ایم کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے. تمہیں نمازیں پڑھنی ہے, وہ تمہارا وہ ضروری ہے, وہ تمہارا اپنا فعل ہے, اس کا حساب ہوگا. بندے بن کر رہنا تھا. امت کا کام یہ ہے تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اخرجت للناس پہلا لفظ یہی ہے, اس کے بعد کنتم خیر امت, اب تم ہو خیر امت, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے. اخرجت للناس. اب وارث بنایا ہے الکتاب کا, جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا, لیکن وہ اختیار تو ان کے پاس تھا, بندوں کے پاس دے رکھا تھا, زبردستی نہیں تھی ہماری طرف سے. جنہیں ہم نے چنا ان میں سے فمنہم ظالم لنفسہ, کچھ ظلم کر بیٹھے اپنے نفس کے ساتھ, خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. ومنہم مقتصدن, کچھ درمیانی راستہ اختیار کیا,
کچھ اچھا کر لیا، کچھ ادھر بھٹک گئے، کچھ یہ ہو گیا، پھر اچھا کر لیا، نہیں صحیح طریقے سے چلنا ہے. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ تھے جو اللہ کے حکم سے وہ نکلے کہ جو بڑھتے چلے گئے، آگے سبقت کرتے چلے گئے. یہ ہے سابقین. آیا نا سورہ واقعہ میں تذکرہ، آپ میں سے بہتوں کو تفصیلات معلوم ہے کون ہے سابقین. پھر وہ کمی ہے اس کے اندر جو سابقین ہے، جو سبقت، جو آگے بڑھتے چلے گئے سب سے. خیرات کا ترجمہ تو نیکی کر لیتے ہیں نا ہم، ہے مطلب غلط نہیں ہے، لیکن بیسک بنیاد کیا ہے خیرات میں؟ خیرات لفظ جو ہے وہ اختیار اسی سے ہے، خیارہ، اختیار. یہ خیارہ لفظ جو ہے، اب چوائس دینے کے بعد کچھ اچھا کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی چوائس سے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان کو چوائس دی گئی تھی، وہ ساری ان چیزوں کو، اچھائیوں کو لیتے چلے گئے اور دوسروں سے آگے بڑھتے چلے گئے. یہ تیسرا گروپ، 3 طرح کے لوگ ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہیں وہ لوگ. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. کتاب کے وارث اصل میں تو یہ ہے، بنایا سب کو تھا، لیکن کچھ ظلم کر بیٹھے، کچھ ایسی ہیں میڈیوکر، کچھ وہ ہیں جو بڑھتے چلے گئے آگے. اللہ کا یہ بہت بڑا فضل تھا اس کتاب کا وارث بنانا. آیت نمبر 32 تک پہنچے سورہ فاطر کی. الفاطر کی 35 سورہ، آیت نمبر 32 انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 33 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے، آیت نمبر 33 سے سورہ الفاطر کے. سبحان ربک رب العزت